بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 4 مارچ ہے اور دن ہے بدھ کا۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا خصوصی بلیٹن۔ آج ہم تفصیل سے بات کریں گے 8 مارچ کو ہونے والے عورت مارچ اور عورتوں کے عالمی دن کے حوالے سے، یہ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ آج کے بلیٹن میں۔ کورونا وائرس، ایران میں 54,000 قیدی عارضی طور پر رہا۔ ایران نے کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے اپنی جیلوں سے 54,000 قیدیوں کو عارضی طور پر رہا کر دیا ہے۔ ان جیلوں میں گنجائش سے زیادہ قیدی تھے۔ امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والی سماجی کارکن جلیلہ حیدر سمیت دنیا بھر سے 12 خواتین کو سالانہ انٹرنیشنل ویمن کوریج ایوارڈ سے نواز دیا جائے گا۔ جلیلہ حیدر کو بچوں اور خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے پر اس ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا۔ نواز شریف مجرم ہیں، وطن واپس بھیجا جائے۔ پاکستان کا برطانیہ کو خط۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے حکومت پنجاب کی سفارش اور مشاورت کے بعد برطانوی حکومت کو ایک خط لکھا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ نواز شریف کی ضمانت کی مدت ختم ہو چکی ہے اور اب وہ ایک مجرم ہیں، لہٰذا نواز شریف کو پاکستان واپس بھیجا جائے تاکہ وہ اپنی سزا پوری کر سکیں۔ متنازع شہریت قانون۔ اقوام متحدہ نے بھارتی سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل نے بھارت کے متنازع شہریت قانون کے خلاف بھارت کی اعلیٰ عدالت سے رجوع کر لیا ہے، تاہم نئی دلی نے عالمی تنظیم کے اس اقدام کو داخلی معاملات میں مداخلت قرار دیا ہے۔ حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت کو متنازع شہریت قانون پر ملک کے اندر اور باہر سے شدید دباؤ کا سامنا ہے۔ انسانی حقوق کونسل نے منگل کو شہریت کے قانون کے خلاف بھارت کے سپریم کورٹ میں ایک اپیل دائر کی، جس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ اسے بھی شہریت قانون کے خلاف فریق بنایا جائے۔ بھارت کی اعلیٰ عدالت میں متنازع شہریت قانون کے خلاف پہلے ہی 143 درخواستیں زیر سماعت ہیں، جن میں بعض درخواستیں سیاسی جماعتوں اور بعض عام شہریوں کی ہیں۔ اور اب بڑھتے ہیں آج کے اہم موضوع کی جانب۔ پاکستان کی لاہور ہائی کورٹ نے خواتین کے عالمی دن کے موقع پر رواں ماہ ہونے والی عورت مارچ کو روکنے کے خلاف دائر درخواست کو نمٹاتے ہوئے فیصلہ دے دیا ہے کہ قانون اور آئین کے تحت عورت مارچ کو نہیں روکا جا سکتا۔ عدالت نے پولیس کو عورت مارچ کو مکمل سیکیورٹی فراہم کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے عورت مارچ کے منتظمین کو بھی بد اخلاقی اور نفرت انگیزی سے باز رہنے کی ہدایت کی ہے۔ یاد رہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں کہا گیا تھا کہ عورت مارچ ایک ریاست مخالف خفیہ ایجنڈا تھا جس کا مقصد بدامنی اور بد اخلاقی پھیلانا تھا۔ انسانی حقوق کی وفاقی وزیر شیریں مزاری نے ملک کے سیاسی رہنماؤں کی جانب سے عورت مارچ کو رکوانے کے بیانات کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ خواتین کو بھی پرامن طریقے سے احتجاج کرنے کا حق حاصل ہے۔ پاکستان بھر میں آئندہ ہفتے 8 مارچ کو عالمی یوم خواتین کے موقع پر ملک بھر میں عورت مارچ منعقد کیے جائیں گے اور اس حوالے سے تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ پاکستان میں گزشتہ سال سے عورت مارچ کا انعقاد کا سلسلہ شروع ہوا اور عورت مارچ کے حوالے سے کافی تنقید بھی سامنے آئی۔ ماضی کی طرح اس سال بھی عورت مارچ شروع ہونے سے قبل ہی اس پر تنقید کی جا رہی ہے اور مختلف سیاسی اور سماجی رہنما اس حوالے سے اپنے بیانات دے رہے ہیں۔ عورت مارچ کو رکوانے یا مارچ میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے عوام کو آگے آنے کے لیے اکسانے والے بیانات پر انسانی حقوق کی وفاقی وزیر شیریں مزاری نے سیاسی رہنماؤں کے ایسے اقدامات کی مذمت کی۔ یاد رہے کہ گزشتہ سال خواتین کے عالمی دن کے موقع پر 8 مارچ کو لاہور سمیت پاکستان کے کئی بڑے شہروں میں عورت مارچ کے عنوان سے ریلیاں نکالی گئی تھیں۔ مختلف حلقوں کی جانب سے ریلی میں اٹھائے گئے پلے کارڈز اور پوسٹرز کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اگرچہ پاکستان کا آئین تمام پاکستانی شہریوں کو بلا امتیاز اظہار رائے کا حق دیتا ہے، تاہم حال ہی میں پاکستان کی ایک عدالت میں عورت مارچ کے خلاف دائر کی گئی ایک درخواست کو سماعت کے لیے منظور کیا گیا، باوجود اس کے کہ آئین پاکستان اظہار رائے کی مکمل آزادی کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ آئین میں شہریوں کے بنیادی حقوق سے متصادم درخواست کا سماعت کے لیے منظور کیے جانے کا عدالتی اقدام بذات خود ریاست پاکستان کی جانب سے بے یقینی اور قوانین کی عملداری میں دوہرے معیار کا غمازی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو عالمی درجہ بندی میں خواتین کے حقوق کی پاسداری میں پاکستان کا شمار بدترین ممالک میں ہوتا ہے اور مذہب کے نام پر خواتین کو امتیازی رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ خواتین کے عالمی دن کے موقع پر معاشرے میں یہ احساس اجاگر کیا جائے کہ پاکستان کی نصف آبادی کی صلاحیتوں کو بروئے کار لانا ضروری ہے۔ قیام پاکستان سے قبل اور اس کے بعد
پاکستان میں زندگی کے ہر شعبے میں خواتین نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ جہاں ایک طرف دنیا بھر میں خواتین 8 مارچ کو خواتین کا عالمی دن اپنی خود مختاری کے جشن کے طور پر مناتی ہیں، وہیں دوسری طرف آج بھی پاکستان میں عورتیں اپنے حقوق کا تقاضا کرتی اور امتیازی رویے کے خلاف آواز بلند کرتی دکھائی دیتی ہیں، اس امید پر کہ شاید ایک دن ان کو حقیقتاً وہ حقوق مل جائیں جن کا تحفظ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین کرتا ہے۔ حالات حاضرہ کا یہ پروگرام کرنٹ افیئرز ڈائجسٹ کی ادارتی ٹیم نے تیار کیا ہے۔ آپ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ہمارے سوشل میڈیا لنکس کے ذریعے آگاہ کر سکتے ہیں۔ ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں۔